السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ووعاه ثم أداه كما سمعه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ کفار یہودی، عیسائی، ہندو، مشرکین جس قدر بھی اس دنیا میں موجود ہیں وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اپنا مال و متاع خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کا خرچ کیا ہوا مال قیامت والے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنا دے گا، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کیا ہوا مال
اللہ ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ مرنے والے شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو دین ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا۔ ہر نبی جو بھی اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت اور کفر و شرک سے ان کو پاک کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ کوئی نبی اور رسول آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت نہ کی ہو۔ انبیاء رسل نے دنیا میں رہ کر سیاست کی ہے، جس کو سیاست شرعیہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور دیگر بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اِنَّ بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، بلا شبہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لفظ سیاست جھوٹ کا ایک دوسرا نام بن چکا ہے۔ جتنا کوئی شخص فراڈ کرے، جھوٹ بولے، قوم کے ساتھ غلط قسم کے وعدے کرے، ہیرا پھیری جتنی کوئی زیادہ جانتا ہو اس کو اتنا بڑا سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ انبیاء کی سیاست یہ نہیں تھی۔ سیاست کا جو لغوی اور شرعی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ قوموں کے عقائد اور ان کے حالات اور اعمال کو سنوارنا، سیدھا کرنا اور اللہ کی شریعت کے مطابق بنانا۔ اصل سیاست یہ ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو ان کے عقائد کی اصلاح میں اور ان کے اعمال کی ترقی میں پورا کردار ادا کیا۔ تو جس وقت ہمارے نبی آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آنے لگی تو آپ کے حوالے سے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کعبے کی بنیادوں کو اونچا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا دونوں کعبہ بنا رہے تھے۔ پچھلی آیات میں ذکر ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اونچی کر رہے تھے۔ تو اس وقت ایک تو انہوں نے اپنے عمل کی قبولیت کی دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے پروردگار یہ عمل ہمارا تو ہم سے قبول کر لے۔
یقیناً تو ہر کسی کی سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو دعا مانگی انہوں نے اپنے عمل کی قبولیت کے لیے۔ ایک دعا مانگی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک پیغمبر کے آنے کی۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب تو ان کے اندر بھیج رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے ہی ہو۔ اس رسول کا کام کیا ہو، یہ آگے ہے تعلیمی اور تربیتی منہج جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیات کا، وہ پیغمبر ایک کام تو یہ کرے کہ ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے، دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے۔ اس کی تعلیم کا محور کتاب اور حکمت ہو۔ یہ نصاب تعلیم بھی ذات بتا دی ہے کہ پیغمبر کیا سکھائے گا، ایک الکتاب اور دوسری چیز الحکمہ۔ تیسرا کام بتایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک اور صاف کرے گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے، ہر حرام کام سے ان کا تزکیہ کرے۔ پھر اللہ سے کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہر چیز پر غالب، کمال حکمت والا۔ تو جب دینے پہ آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہر چیز پر تیرا غلبہ ہے۔ تجھے عزیز مان کر تجھی سے سوال کر رہے ہیں، اور ہر چیز کی حکمت بھی تو ہی جانتا ہے۔ کون سی چیز تو نے کس کام کے لیے بنائی، اس کے فوائد، اس کے نقصانات سب تجھے معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ساتھ بیٹا اسماعیل علیہ السلام، دونوں اللہ کے پیغمبر اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اسی سورت البقرہ میں دوسرے پارے کے اندر 151 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیج دیا ہے۔ وہ رسول کیا کام کرتا ہے؟ جو اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا وہی ذکر کیا، یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں صاف ستھرا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں پیغمبر وہ چیزیں تمہیں سکھاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ اور مسند احمد میں اور امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں حدیث لائے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورؤیا امی الذی رأت، اور مجھے جنم دینے سے پہلے میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو پیغمبر مانگا وہ دعا میرے لیے تھی، اور میں اس دعا کا ثمرہ اور نتیجہ تمہارے سامنے ہوں۔ اس طرح کی اور بھی قرآن پاک میں کئی ایک آیات بینات موجود ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کا ذکر ہے، نصاب تعلیم کا ذکر ہے، آپ کے معلم ہونے کا ذکر ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، سورۃ الجمعہ کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اور بھی چند ایک مقامات قرآن پاک میں ہیں جہاں کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر ہے۔ کتاب اور حکمت کیا مطلب ہے اس کا؟ کبار ائمہ میں سے امام شافعی رحمہ اللہ محمد بن ادریس، انہوں نے اپنی کتاب الرسالہ، دوسری کتاب احکام القرآن، دونوں میں ذکر کیا ہے، جس کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جہاں الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر کیا ہے، وہاں الکتاب کا معنی ہے قرآن مجید، اور الحکمہ کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ الکتاب والحکمہ یعنی القرآن والسنہ، اور یہ معنی کرنے میں امام شافعی اکیلے نہیں ہیں، محدثین کبار میں سے امام احمد ابن حنبل کے استاد امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ، جن کی قرآن کی تفسیر 3 جلدوں میں تفسیر عبد الرزاق، اور حدیث کی کتاب المصنف پہلی طبع اس کی 11 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ یہ امام احمد کے استاد ہیں۔ اس بات کا تذکرہ خود امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا کہ صنعاء یمن کا جو دارالحکومت ہے، امام احمد بغداد میں ہوتے تھے، کہاں بغداد اور کہاں صنعاء یمن کا شہر۔ تو امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا کہ ہم یمن میں امام عبد الرزاق کے پاس جب پڑھنے گئے تھے، کتنی مشقت سے پڑھا، آج یقین کریں حصول علم بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن سیکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ علم آپ کے گھر کے دروازے پہ مل سکتا ہے، جتنا عام ہوا اتنے طالب نہیں ہیں، اور جس وقت علم کو حاصل کرنے والے لوگ تھے تو پھر دور دراز سفر کر کے پڑھنے جانا پڑتا تھا۔ جب یہ آج کل کی سواریاں نہیں تھی تیز رفتار، کوئی ٹیلی فونک رابطے نہیں تھے، کوئی یہ جدید مواصلاتی نظام نہیں تھا، پیدل سفر یا حد زیادہ ہوا تو کسی کے پاس کوئی گدھا گھوڑا خچر سواری ہے تو یہ سواری ہے، یا پھر پیدل سفر، کدھر بغداد اور کس طرف یمن۔
اتنا لمبا سفر کر کے امام عبدالرزاق کے پاس گئے، اور پھر وہاں جب پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس بیٹھے، وضو کے لیے، پینے کے لیے پانی بھی عام طور پر میسر نہیں ہوتا تھا۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے ہمیں وضو کے لیے 1-2 میل کا سفر کر کے پانی لانا پڑتا تھا۔ آج تو پانی دروازوں کے اوپر موجود ہے، گھر میں نلکا لگا ہوا ہے، سرکاری پانی بھی ہے، اپنے بھی بور کروا کے پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے پانی کے ذرائع موجود ہیں۔ ان زمانوں میں یہ کوئی پائپ لائنیں تو نہیں بچھی ہوتی تھی، چشموں کے پانی یا کنویں کھودے ہوئے یا پھر بارشیں ہوتی تو کوئی تالاب ہوتے تو پانی اکٹھا ہو جاتا، انسان بھی وہاں سے پانی لیتے تھے، جانور بھی پانی وہاں سے پیتے اور لیتے تھے۔ ان مشقتوں میں ان لوگوں نے دین سیکھا۔ علماء ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے، علماء کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری اور داستان کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے، جو وہ اتنے مشکلات اور سفر طے کرنے کے بعد جا کر علم کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات پرانے علماء کے پاس بیٹھ جاؤ آپ کو سننے کے لیے ملیں گے کہ انہیں کتنی مشقت سے دین پڑھا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں علم کی ایک مسند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان کی معروف ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حدیث کا علم پڑھنے کے لیے دہلی سے حجاز گئے، مکہ اور مدینہ، اور اس وقت وہاں حرم میں عراق کے علاقے سے کردی قبیلے سے شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی بڑے عظیم محدث تھے۔ وہ دیکھو کس علاقے سے آئے ہوئے، حرم میں، یہ دہلی سے گئے ہوئے، اور وہاں جا کر ان سے حدیث پڑھی، پھر واپس ہند میں آ کر امام مالک کی حدیث کی کتاب المعطا کی 2 شروحات لکھی، ایک عربی زبان میں اور ایک فارسی میں۔ ایک کا نام المصفا، دوسری شرح کا نام المسوا۔ یہ دونوں معطا امام مالک کی شروحات ہیں جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اولاد میں 4 مشہور بیٹے ہیں، چاروں عالم بنے دین کے۔ دیکھیں اولاد کو بھی تربیت دی اسی دین کی، اسی علم کی۔ آج ان چاروں کا شہرہ اس دنیا میں ہے۔ سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی، ایک ان کی کتاب فتاوی عزیزی بھی موجود ہے۔ 2 بیٹے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین، انہوں نے اردو زبان میں سب سے پہلے ہند کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ ایک بیٹے نے با محاورہ ترجمہ لکھا، دوسرے نے لفظی ترجمہ لکھا۔ چوتھا بیٹا عبدالغنی، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی نسل سے ان کا بیٹا پھر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کی مسند کے وارث ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز بنے۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد اسی مسند کے وارث ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی بنے۔ اور پھر شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی جس وقت حجاز گئے تو اپنی مسند کے اوپر حدیث پڑھانے کے لیے سید نذیر حسین محدث دہلوی کو بٹھا کر گئے۔ ہمارے ہاں جو مدارس میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا، بخاری شریف، پھر اس کے بعد مسلم شریف،
مسلم آج سے کوئی 1.5 صدی پہلے کی چھپی ہوئی میرے پاس یہاں لائبریری میں موجود ہے. اس دور میں جب مسلم شریف شائع ہوتی تھی تو اس کے شروع میں پوری سند امام مسلم تک جو لکھی ہوتی تھی وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کر امام مسلم تک تھی. کوئی بھی دیکھنا چاہے میں اس کی زیارت کرا سکتا ہوں. تو یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی نے اتنا زیادہ دین کا کام کیا، خدمت کی. دن کو مسند حدیث پر بیٹھ کر لوگوں کو قال اللہ و قال رسول پڑھاتے تھے. رات کے وقت کلی بن کر ریلوے اسٹیشن پر دہلی میں جا کر مزدوری کرتے، اور خاص طور پر جو طالب علم دین پڑھنے کے لیے سید صاحب کے مدرسے میں آتا تو اس کا سامان اور بستر جو بھی ہوتا اٹھا کر اس کو مدرسے چھوڑ جاتے. اور طالب علم کو صبح پھر پتہ چلتا جب وہ حدیث پڑھانے بیٹھے ہوتے، بھئی یہ بابا جی تو رات میرا سامان اٹھا کر لے، کلی تھے. دارالحدیث رحمانیہ کے اوپر پوری ایک کتاب موجود ہے ہمارے پاس جس میں پورے مدرسے کے حالات ہیں. اتنی مشکلات کیا ہمارے کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں ایسے پروفیسر حضرات یا دین کے معلمین، دنیا کی تعلیم کے معلمین ہیں جو اس طرح طالب علموں کی خدمت کرتے ہوں؟ میری معلومات کی حد تک کبھی آپ کو ایسا کوئی واقعہ شاید ہی ملے جس قدر مدارس کے طلباء اپنے استادوں کی خدمت کرتے ہیں اس طرح اسکولوں کالجوں کے بچے اپنے استاد کی خدمت کرتے ہوں. والدین کی طرح اپنی استادوں کو سمجھتے اور ان کی عزت اور اکرام کرتے. کسی مدرسے چلے جائیں، آپ طالب علموں کو دیکھیں بلا تفریق، وہ کسی جماعت کا مدرسہ ہو، دین کے نام پر جتنے مدارس ہیں آپ جائزہ لے لیں شاگرد استاد کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں اور کس طرح ان کی عزت اور اکرام کرتے ہیں. مدارس میں تو استاد اگر بچے کو ماریں بھی تو طالب علم کبھی احتجاج نہیں کرتے. آپ نے سنا کہ حفاظ قاری حضرات جب بچے حفظ کرتے ہیں تو کئی قراء بہت مارتے ہیں، لیکن کبھی ایسا کوئی احتجاج مدرسے کے طلباء نے کیا ہو یا کبھی کھانا نہیں ملا تو طالب علموں نے ہڑتال کی ہو. مدارس کے طلباء میں یہ چیز نہیں آپ کو ملے گی، اس لیے کہ اس مسند پر بیٹھ کر پڑھانے والے لوگ ان کو للہیت سکھاتے ہیں، اللہ کی محبت سکھاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتے ہیں، اپنے اسلاف بزرگوں کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے مشقت والے اور ان کی عبادت اور ریاضت والے واقعات سنا سنا کر ان کے دلوں کی زمین کو ایمان سے آباد کرتے. تو اسکولوں اور کالجوں میں تو قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے. ابھی ایک تازہ واقعہ جو گردش کر رہا ہے، ایک پروفیسر کو اس کے شاگرد نے کالج کے اندر ہی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا. قتل و غارت کے واقعات تو رونما ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر استادوں کو وہاں مارنے کی اجازت نہیں نہ ہوتی. اسکول کے باہر بھی لکھا تھا مار نہیں پیار، لیکن تھوڑی بہت استاد اگر کوئی سختی کرے تو کلاس میں ہی طالب علم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بغاوت میں اتر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں وہ محبتیں، وہ قربتیں نہیں پڑھائی جاتی جو مدرسے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں پڑھائی جاتی. ایسے طالب علم بھی آپ کو ملیں گے. دین پڑھنے مدرسے کا رخ کیا، مدرسے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس خوراک کا انتظام نہیں ہے. پھر وہ کیسے پڑھے؟ اللہ اکبر. ہمارے یہاں صوبہ پنجاب میں ایک بڑے عظیم محدث پنجاب کے نام سے مشہور تھے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ.
نابینے تھے، قرآن کے بھی حافظ، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کتب ستہ جو 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں ان کے بھی حافظ تھے۔ کیسے بنے اتنے عظیم محدث، حافظ قرآن اور حافظ حدیث؟ وزیر آباد سے اٹھے، دہلی گئے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے۔ سید صاحب کے پاس جب پڑھنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا بیٹا پڑھانے کے لیے تو ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس خوراک کا انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ مجھے پڑھنے کے لیے رکھ لیں، خوراک کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ پھر انہوں نے دوسرے طالب علموں سے کہا آپ کو جو کھانا مدرسے میں ملتا ہے نا، اس کے جو ٹکڑے بچ جائیں، سالن بچ جائے، وہ مجھے دے دیا کرو۔ اتنی مشقت کے ساتھ دین پڑھا، اللہ نے قرآن کا بھی حافظ بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی حافظ۔ آج لوگ دینی مدارس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو بند کرنے کی سوچتے ہیں، کفار کے پروگراموں پر عمل کی سوچتے ہیں۔ ان دینی طالب علموں نے تو کبھی کوئی ملک میں ایسا نقصان نہیں کیا توڑ پھوڑ کا جو باقی قومیں کرتی ہیں۔ یہ تو بھوکے پیاسے رہ کر بھی قال اللہ و قال رسول پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو امام عبد الرزاق کی بات میں نے شروع کی تھی، احمد ابن حنبل جیسا ایک عظیم محدث اور فقیہ اور امام بننے والا شخص جب طالب علم تھا اور وہاں یمن میں پڑھنے گیا تو پینے کو پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ پڑھے ان کے پاس، مشقتیں برداشت کی، اللہ نے امت کے 4 مشہور اماموں میں سے ایک بڑا امام بنا دیا۔ تو ان کے استاد امام عبد الرزاق اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں الکتاب والحکمہ، یعنی القرآن والسنہ۔ حکمت کا معنی سنت رسول ہے، اور امام احمد کے شاگرد رشید امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں حکمت کا معنی سنت رسول لکھتے ہیں۔ دیکھ لے استاد نے کتنی مشقت سے پڑھا، شاگرد کیسے پیدا کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، علم والے لوگ، طالب علم جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا۔ ایسا طالب علم جس کو اس کے استاد بھی فقہا کا امام کہتے تھے، چھوٹی عمر میں اللہ نے قرآن اور سنت کی وہ سمجھ عطا کی کہ بڑے بڑے علماء بھی مسائل کے حل کے لیے امام بخاری کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اللہ نے اتنا مقام ان کی کتاب کو عطا کیا۔ آج جتنے لوگ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، ان کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب اگر موجود ہے تو وہ امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح بخاری ہے۔ اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری
الجامع الصحیح للامام بخاری کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ روئے زمین پر کوئی صحیح اگر کتاب ہے تو امام بخاری کے مرتب کردہ صحیح ہے. کیسی کتاب ہے؟ جب کتاب لکھی 16 سال کا عرصہ لگا کے لکھی، اور اس کے جو اوپر باب باندھے ہیں وہ روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کا جو درمیان والا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اس روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر امام بخاری نے اپنی کتاب کے ابواب باندھے ہیں، اور جو بھی حدیث لکھتے تھے ان کے متعلق لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرتے تو پوری تسلی ہو جاتی پھر لکھتے. 16 سال کے قریب عرصہ لگا کر جب یہ کتاب مرتب کی، پھر اپنے اس دور کے بڑے اساتذہ کے سامنے پیش کی. امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن عبداللہ المدینی، یہ 4 عظیم محدث تھے جو امام بخاری کے استاد تھے اس دور کے. اپنے فن میں ہر ایک حدیث پڑھنے والے شخص کے ہاں مسلمہ امام تھے. جب یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی تو 4 محدثین نے دیکھ کر کہا کہ یہ ساری کی ساری صحیح ہے. احمد ابن حنبل اور ان کے ساتھی اسحاق بن راہوے، یہ دونوں ساتھی تھے، بہت بڑے امام تھے. یحییٰ بن معین اور علی بن عبداللہ المدینی بھی اپنی جگہ امام تھے. علی بن عبداللہ المدینی اتنے بڑے امام تھے کہ امام بخاری نے واحد یہ ایک امام ہے جن کے بارے میں کہا مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی بن المدینی. امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو علم میں کسی عالم کے آگے چھوٹا نہیں پایا سوائے علی بن عبداللہ المدینی کے، کہ علی بن عبداللہ المدینی ایسا محدث اور امام ہے، بخاری بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے لگتے تھے. یہ کھیپ کیسے تیار ہوئی ہے؟ یہ بڑی مشقتوں اور محنتوں سے، دکھ اور تکلیفیں برداشت کر کے یہ علماء محدثین اور فقہا پیدا ہوئے تھے. تو اس صحیح بخاری میں بھی حکمت کا معنی سنت رسول لکھا. امام بخاری کے شاگردوں میں یہ جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے سنن نسائی. یہ امام نسائی امام بخاری کے شاگرد ہیں. ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام نسائی نے اپنی تفسیر میں بھی حکمت کا معنی سننا لکھا ہے. پھر تبری سے لے کر امام ابن کثیر تک جتنے بڑے بڑے مفسرین آئے ہیں ہر ایک نے یہی معنی لکھا ہے، الکتاب والحکمہ القرآن والسنہ. تو کیا مطلب نکلا اس آیت کا؟ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ سے وہ پیغمبر مانگا جو لوگوں کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پڑھائے، سکھائے اور حکمت اپنی سنت کی تعلیم دے. اسی لیے صحیح بخاری میں پوری ایک کتاب کا عنوان ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان. پورا ایک عنوان یہ صحیح بخاری کے اندر آخری کتابوں میں کتاب ہے. کل 97 کتابیں ہیں صحیح بخاری میں، جن میں ایک کتاب و سنت کا مضبوطی سے تھامنے والی ہے. تو تمام ائمہ دین نے یہی بات بتائی اور سمجھائی ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دینے آئے وہ قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اصل علم بھی یہی ہے. اصل علم جس کو کہا جا سکتا ہے نا وہ وہی ہے جو وحی والا، وہی کتاب و سنت ہے. باقی جتنے لوگ جن چیزوں کا علم کہتے ہیں نا وہ علم آپ غور کریں تو ان میں
شکوک و شبہات بھی آ سکتے ہیں، غیر یقینی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہی والا علم وہ یقینی علم ہوتا ہے۔ دیکھیں علم کیسے آتا ہے؟ علم آتا ہے بندے کو سن کر بھی، آنکھوں سے دیکھ کر بھی آتا ہے، اور زبان سے پڑھ کر بھی آتا ہے۔ حواس ہے نا یہ، لیکن بعض اوقات کانوں کی سماعت دھوکہ کھا جاتی ہے، بولنے والا کچھ اور بولتا ہے اور سننے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا بھی کئی دفعہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ ٹرین پہ بیٹھے سفر کر رہے ہو نا، ٹرین تیزی سے اپنی منزل کے دوڑ رہی ہو، باہر دیکھیں تو یوں لگتا ہے درخت اور باہر کی فضا ہمارے ساتھ دوڑ رہی ہے، تجربہ کر لیں آپ۔ لیکن ایسے حقیقت میں نہیں ہوتا، وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا۔ لیکن جو علم اللہ نے بذریعہ جبریل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، وہ یقینی علم ہے۔ وہاں اللہ نے پہرے لگا رکھے تھے، شیطان بھی اپنی بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ملا نہیں سکتا تھا۔ یہ کتاب و حکمت کا یقینی علم ہے، جس کی تعلیم اور تربیت دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں پوری توجہ اس علم کی طرف کرنی چاہیے جو ہماری نجات کا ضامن اور ہماری اولادوں کی تربیت اور تزکیے کا باعث۔ پچھلے جمعے میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی، جو بچے دین پڑھ جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اور جن سے انہوں نے پڑھا ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے ان پر خرچ کیا ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتے۔ آج ایک حدیث عرض کرتا ہوں، مشہور حدیث ہے جہاد کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تیر ایک ہے، اور اس ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے دین کی خاطر تیر بنایا، نیت یہ تھی کہ یہ تیر اللہ کی راہ میں استعمال ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے وہ تیر خرید کر اللہ کی راہ کے لیے دیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے اس تیر کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا اور چلایا۔ تیر ایک ہی ہے، 3 بندوں کو جنت میں لے کے جا رہا۔ یوں ہی سمجھ لو آپ کی اولاد جن کو آپ نے جنم دیا ہے، ان کی اچھی تربیت کی، آپ کو بھی جنت میں لے جانے والے، پھر ان کے پڑھانے والے، ان کے اساتذہ، ان کے لیے بھی نجات کا باعث، پھر ان بچوں پر خرچ کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے، ان کے لیے بھی وہ جنت کا باعث بن جاتے۔ آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، صحیح ابن حبان میں اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ترین حالات بھی پیدا کیے اور آسانیاں بھی پیدا کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزران آپ بقدر ضرورت اپنے لیے صرف رکھتے تھے، باقی تقسیم کر دیتے تھے۔ تو جس وقت جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ آپ کا پڑا، اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا، اور کفار کے اموال، ان کے لوگ غلام باندیوں کی صورت میں قید ہو کر غنیمت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بھی ہے۔ پہلی امتوں کے لیے غنیمتوں کے مال حلال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، پہلے انبیاء پر جو فضیلت مجھے دی گئی
اس میں ایک بات یہ بھی ہے احلت لی الغنائم، غنیمتوں کے مال میرے لیے حلال بنائے گئے۔ ایک دفعہ بہت زیادہ غنیمتوں کا مال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بانٹنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ تقسیم کر رہے تھے تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں تم چکی چلا چلا کر دانے پیس پیس کر تھک جاتی ہو، تمہارے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے، چھالے نکل آئے، گھر میں جھاڑو دے دے کر تھک جاتی ہو، دیگر کام کاج کر کے تھک جاتی ہو، تو اللہ کے نبی اپنے اصحاب میں غلام باندیاں خدمت کے افراد مال و متاع تقسیم کر رہے ہیں، تو تم بھی جا کر گزارش کرو کہ ابا جان مجھے بھی خدمت کے لیے کوئی غلام دے دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کی کہ ابا جی میں کام کاج کر کر کے تھک جاتی ہوں، پانی پہ ڈھو کے لاتی ہوں، چکی پیستی ہوں، جھاڑو دیتی ہوں گھر کے اندر، تو آپ کو اللہ نے اب غنیمتوں کے مال بہت دیے ہیں اور آپ اپنے اصحاب میں غلام باندیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک غلام ہمیں بھی گھر میں خدمت کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا۔ فرمایا بیٹی تم کام کاج کر کے تھک جاتی ہو نا، تو تھکاوٹ کے ازالے کے لیے تمہیں گھر میں ایک خادم چاہیے، تم یوں کیا کرو رات کے وقت جب سونے لگو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا، صبح پھر کام کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فاطمہ یہ میں محمد کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ میں اپنے غریب صحابہ صحاب صفا ان کو محروم کر دوں اور اپنی بیٹی کو نواز دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا، لیکن اپنے غریب پڑھنے والے صحابہ کرام اصحاب صفا کو محروم نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اموال خرچ کرنے پر اپنی پیاری لخت جگر پر اپنے شاگردوں کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ رویہ تھا، یہ سیرت تھی ہمارے پیغمبر کی، جس وجہ سے دین دنیا کے دور دراز کونوں تک ان غریب صحابہ نے پہنچایا۔ تو آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، مہنگی فیسیں بھرتے ہیں، سکولوں میں دور دراز چھوڑ کے آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، نہ لا سکیں تو وینیں لگوائی ہوئی ہیں، سارے خرچے کرتے ہیں اپنی اولاد کے۔ تو ایک آدھ طالب علم کی اگر ذمہ داری لے لی جائے تو کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ وہ طالب علم پڑھ کر جہاں بھی جائے گا اور مسند سجائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور مجھے پچھلے جمعے بڑی خوشی ہوئی، ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہیں، نام نہیں میں لیتا، تو جمعے کے بعد مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ ایک طالب علم کا جو خرچہ ہے وہ آپ میرے ذمہ لگا دیں۔ 100-150 اگر طالب علم اللہ کرے ہمارے پاس یہاں اس سال آ جاتے ہیں، 35 کے لگ بھگ تو پہلے ہی پڑھتے ہیں، ہم نے زیادہ داخلہ نہیں کیا تھا، تو ہم سارے مل کر ایک بائی ایک طالب علم کا خرچہ، اور اگر نہیں تو 2 مل کر ایک طالب علم کا خرچہ ہم ماہانہ اٹھا لیں، تو یہ جب علماء بن کر حافظ قرآن بن کر تیار ہو کے جائیں گے، جہاں جائیں گے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، رسول اللہ کی سنت کو خود لوگوں کے تک پہنچائیں گے اور سکھائیں گے۔ جتنے بندے آگے تیار ہوں گے، یاد رکھو وہ آپ کا خرچ کیا ہوا آپ کے لیے اتنا عظیم صدقہ جاریہ بنے گا کہ وہ جتنے لوگ آگے تیار ہوں گے ان کو جو اجر ملنا ہے اپنے عمل کا، ان کے برابر تیار کرنے والے کو اللہ اجر دیتا۔ اس لیے ہمارے کئی علماء یہ کہتے ہیں، یہ پوری امت ہے نا جو خیر کے کام کرتی ہے، تو یہ امت کو خیر اور نیکی کے کام کس نے بتائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو پوری امت جو خیر کا کام کرتی ہے ان کو اپنے کیے ہوئے عمل کا اجر ملتا ہے، اور پوری امت کے برابر اجر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے کہ یہ فوج انہیں کی تیار کرنا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی خیر کے اوپر کسی کی رہنمائی کر دیتا ہے تو اس بندے کو عمل کرنے والے کی طرح اللہ اجر دیتا ہے۔ یہ خیر کی رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ تو اس لیے اس نہج پہ ضرور سوچا کرو۔ جمعہ والے دن بھی ماشاءاللہ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں، کوشش کیا کرو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، چونکہ یہاں الحمدللہ 3 میرے نئے استاد میرے علاوہ کتابیں پڑھانے والے ہیں، ابھی ایک حفظ کے استاد ہیں، ایک انشاءاللہ ہم اور رکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ایک اور بزرگ میرے بھائی بڑے پیارے بیٹھے ہیں جنہوں نے مسجد کے خادم کی تنہا کا جو ہے نا وہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس طرح 1-2 استاد کی تنہا، طالب علموں کے اخراجات ہم ذمہ لے لیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس وقت آپ کا یہ مرکز آپ کو ایک بہت بڑے طالب علموں کی جو ہے نا وہ بیٹھک کے ساتھ بھرا ہوا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت اور توفیق دے پڑھانے کی، جو اللہ نے مجھے استعداد دی بچوں میں منتقل کرنے کی، جو اللہ تعالیٰ اسباب دے ان کو بچوں پر خرچ کروں، اور آپ کو بھی اللہ پاک اس بات کی ہمت اور توفیق دے کہ آپ یہ اپنا پلان اور ذہن بنائے کہ ہم نے طالب علم دین کے تیار کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا دین دنیا میں قائم رہتا ہے اور جو مرنے کے بعد ہماری نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا کرے۔